قرآن میں آ جائیں تو میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ابھی ربیع الاول میں شروع سے آ رہی ہے بات، نعت خوانی ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے، شعراء اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی اللہ کے اپنے حبیب کی قرآن میں نعت خوانی کی، تو اللہ کی نعت خوانی تو اس کے لیول کی ہوگی نا، پھر میری نعت میرے لیول کے مطابق، میرے رب کی نعت میرے رب کے لیول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک آیت سبحان جو میرے نزدیک پورے قرآن میں آپ کی شان میں سب سے بلند، پورے قرآن یہ ساری آیات قرآنیہ میں ایک ترجمہ ہے کہ میرے نبی نے کہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ کے، یوں کہہ لو کہ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔ وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے، اور اس میں لفظ فا اور بھی عظیم، صرف فا، صرف ایک فا، فی بھی نہیں، صرف فا، فترضا۔ عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں، الف با تا سین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ اب میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ سب خواتین و حضرات کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ایمانی اور دینی محفل پر اللہ راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ تو ہمیں موت پہ پتہ چلے گا۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سچ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحیح کیوں تولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج زکوٰۃ روزہ کیوں؟ اللہ راضی۔ لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ طور پہ میری بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ اس لیے بھاگ کے آئے ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ یہاں بڑائی ہے چھپی ہوئی۔ فا کا مطلب ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں آپ کے ساتھ وہ کرنے والا ہوں کہ خود آپ کے بھی تصور میں نہیں، آپ کو وہ دینے والا ہوں کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں۔
اور آپ کو خوش دیکھنا میری خوشی ہے۔ ایک مثال سے فا کا ترجمہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو اس کی سوچ کے مطابق ملے تو کوئی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، زیادہ ملے تو وہ ایسے ایسے ہوتے۔ ہم دونوں واقعے میرے ساتھ پیش، ہم اشارے پر رکے تو یہ میرا بیٹا یوسف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فقیر آ گیا، تو اس نے نا 100 روپے نکال کے آگے کی، میں نے کہا بیٹا دعا نہیں ملے گی، پیچھے کر۔ میں نے 1000 نکال کے دیا، وہ اچھل کے شیشے میں آ کے لگا اور اتنی دعائیں دیں۔ اس سے پہلے کا ہم پشاور میں تھے، تو وہاں مسجد محبت خان ہے، وہاں سے دوسری مسجد میں جا رہے تھے، تو میرے ساتھ پہلی دفعہ نا UAE کے عرب شہزادے آئے تھے جماعت میں وقت لگانے، تو ایک شہزادہ اور میں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی دوستوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے پھر اکٹھے موو ہوں۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا آ گیا، خدائے دا پارا، بڑا ٹھنڈا خدائے دا پارا کرتا آ کے نا یوں لگ کے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو 1 روپیہ نکلے گا، باقی کوئی اس زمانے، یہ 84 کی بات ہے، میں آپ کو لفظ فا کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے، روپیہ کوئی گاڑی والا دیتا تھا، لہٰذا وہ اب خدائے دا پارا منہ اوپر تھا، میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ جو عرب شہزادہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے نا نکال کے اس کے ہاتھ میں ڈالے نا، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے وہ جو بھاگا دوڑ لگائی اس کو خدا بھی یاد نہیں، وہ کرتا ہوا خدا بھی نہیں کہہ سکا، اتنا بھاگا، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا بھائی شیخ ہمارے غریب فقیروں کو تم برباد نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 1 روپیہ دینا ہوتا ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا، اب یہ ہر گاڑی کے ساتھ یہی کرے گا خدا دا پارا۔ آگے پٹھان بیٹھا ہے، وہ بھی سخی نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، تو 4 آنے ملیں گے۔ تو میں آج تک 84 دیکھیں نا 34 سال ہو گئے، لیکن میرے اندر وہ گڑ گیا، تو میں نے فا کو یہاں سے سمجھا، تفسیر پڑھنے سے فا کو، کسی مفسر نے لفظ فا کی شرح نہیں کی۔ اس واقعے نے میرے سامنے فا کو کھول دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ تو مقام محمود طے ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اور آت محمدن الوسیلہ، جو ہم ایک دعا ہے اذان کے بعد، آپ کے لیے مقام وسیلہ طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فا میں وہ دینے والا ہوں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں میرے محبوب، کہ آپ ایک دم اپنے رب، سبحان، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، کہ اللہ جیسی ہستی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہتا ہے میرے محبوب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اتنا مقام، اتنا مقام۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا فرض عین ہے، ورنہ نجات نہیں۔ تو یہ 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ سے تو، اور کانفرنس سے یا سیرت النبی کے جلسے سے تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی
یہ تو پوری زندگی کی محنت ہے میرے بھائی بہنوں. اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو. اور اللہ کی قسم فطرت کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ان نیچرل لائف ہے، تھکی ہوئی لائف ہے، لیکن میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے. میرا اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ سے یہ سودا ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. تمہارے کپڑے خوبصورت ہوں، تمہاری ٹائی اچھی ہو، تمہاری گاڑی بہت بڑی ہو، تمہارا گھر بڑا ہو، یہ چیزیں ہر جگہ دستیاب ہیں، لیکن تمہاری لائف خوبصورت ہو، لائف زندگی خوبصورت ہو. میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تمہاری گاڑی خوبصورت ہو، جتوں مرضی لے لو. تمہارا گھر خوبصورت ہو، جن کو مرضی نقشہ بنوا لو. تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوں، جہاں سے مرضی لے لو. تمہاری گھڑی بہت قیمتی ہو، جہاں سے مرضی لے لو. 10-10 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں مل رہی ہیں، لیکن تمہاری زندگی خوبصورت ہو، میری آپ کی خواتین کی زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف در مصطفیٰ سے یہ خزانہ ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا. کہ میری لائف خوبصورت، ان 3 کپڑوں میں جو میرا وجود ہے، جس وجود کا، اس جرسی کا نام لائف نہیں ہے، اس کرتے اور شلوار کا نام لائف نہیں ہے، اس گھڑی کا نام لائف نہیں ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے. لائف ہے جو میرے اندر آباد. وہ خوبصورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میرے نبی کے پاس ہی آنا پڑے گا اور کہیں سے بھی نہیں. ڈوب جاؤ اپنے حبیب کی زندگی میں، ڈوب جاؤ، غوطہ لگاؤ. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی قبر روشن کرے، علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ڈوبنا ہے در مصطفیٰ پہ جا.